أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کن لوگوں پر جادو ہوتا ہے اور کن لوگوں پر جادو نہیں ہوتا۔ دوستو، انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جادو کے علامات۔ کم از کم 40 سے 50 علامات ہیں اس ویڈیو میں۔ دوستو، انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے زبان بندی کا عمل، چاہے وہ دشمن کی زبان بند کرنی ہو یا کسی اور کی، جائز کام کے لیے۔ دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ العزیز بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دیر نہ کیجیے، جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ملے آپ کو سب سے پہلے۔ امام ابو حنیفہ کی نظر میں جادوگر مرتد سے بھی بڑا مجرم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتد کا جرم صرف اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، لیکن جادوگر کی وجہ سے پورا معاشرہ فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ جادو کا اتنا بڑا گناہ اس لیے ہے کہ اس میں براہ راست شیطان ابلیس اور ان کی اولاد سے مدد مانگی جاتی ہے۔ جو منتر پڑھے جاتے ہیں ان میں اللہ اور اس کے رسول کا انکار اور ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ پھر ابلیس یا اس کی اولاد کو معبود یا مددگار مان کر اس کی مدد مانگی جاتی ہے۔ سخت ترین جادو میں تو نعوذ باللہ قرآن پاک کو الٹا لکھا یا پڑھا جاتا ہے یا حرام اور غلیظ سیاہی سے لکھا جاتا ہے۔ بعض اوقات جادوگر قرآن پاک کو چھوٹے سائز میں بنوا کر اسے جوتیوں میں پہن لیتا ہے، نعوذ باللہ، پھر بیت الخلاء جا کر مشرکیہ منتر پڑھتا ہے جس سے شیاطین بہت خوش ہوتے ہیں اور اس جادوگر کے تابعدار ہو جاتے ہیں۔ شیاطینی بلائیں کر دی جاتی ہیں اور اس جادوگر کے کام آتی ہیں۔ آج کل تو ہر تکلیف اور ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دے دیا جاتا ہے۔ کسی کے رشتے نہیں آتے، وہ سمجھتا ہے جادو ہو گیا ہے۔ کوئی بد پرہیزی یا موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے بیمار ہوا ہے تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہوا ہے۔ کسی نے جادو کر دیا، کسی کی سستی اور نااہلی کی وجہ سے دکان نہیں چلتی، سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کے ذریعے بندش کرا دی ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دیا جاتا ہے اور یوں لگتا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ پاک نے کائنات بنا کر جادوگروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دی ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جاننے کے لیے جادو ہوا ہے اس کو مخصوص علامات دیکھنا ضروری ہے۔ اگر ان علامات میں سے 70% کسی شخص میں زہر ہو تو، یعنی کہ 100 میں سے 70% اگر زہر ہو تو اسے اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اس پر کالا جادو کر دیا گیا ہے۔ بصورت دیگر تو جسمانی یا نفسیاتی مسئلہ ہوگا۔ پھر نظر بد کے اثرات بھی ہوتے ہیں، کیونکہ نظر بد بھی بہت بڑی چیز ہے، کم نہیں ہے۔ آسانی کے لیے علامات کے 2 اقسام ہیں، ایک عمومی علامات ہوتی ہیں اور ایک خصوصی علامات ہیں۔ عمومی علامات یہ ہیں کہ جس شخص پر کالا جادو کیا ہوا ہے مخصوص خواب آتے ہیں جن میں یہ چیزیں نمایاں ہوتی ہیں۔ خواب میں اکثر وہ نجاست دیکھتا ہے اور جسم پہ نجاست لگی ہوئی دیکھتا ہے، یعنی کہ خواب دیکھتا ہے، گندگی دیکھتا ہے اپنے جسم پر لگی ہوئی اس طرح کی۔ خواب میں خود کو یہ کسی کو زنا کرتے دیکھتا ہے۔ خواب میں ڈرنا، عجیب و غریب ڈراؤنے خواب دیکھنا، خواب میں کتا، مردہ یا بچھو دیکھنا، اس طرح کے خواب میں کالی بھینس دیکھنا یا بھینس کو نہاتے ہوئے دیکھنا، چاہے وہ کالی بھینس ہو یا کسی بھی کلر میں بھینس ہو، بے سکونی محسوس کرنا، سب کچھ ہونے کے باوجود خوش نہ ہونا، دل میں گھبراہٹ اور عجیب و غریب کا ڈر اور خوف کو ہمیشہ محسوس کرنا، اپنے آپ سے نفرت محسوس کرنا، اذان سن کر چڑچڑا ہونا، اذان کی آواز سے کراہٹ، بے چینی یا نفرت ہونا اور آرزو کرنا کہ اذان جلدی سے ختم ہو۔ قرآن پڑھنے یا سننے سے جسم میں درد یا کسی قسم کی تکلیف محسوس کرنا، جسم میں کیڑا کاٹنا
اور جب انسان غور کرے تو ایسا لگتا ہے کہ کسی چیز نے کوئی کاٹا ہی نہیں ہے، کچھ بھی محسوس نہ ہونا، دوائیوں کا اثر نہ ہونا، یا کبھی دوائی شروع میں اکثر کام کرتی ہے بعد میں نہیں کرتی، ہر کام میں جلدی جلدی کرنا، کوئی بھی کام کرنا تو آرزو اور کوشش ہونا کہ فوراً ہو جائے، ذرا سی دیر ہو جائے تو جسم میں ایک عجیب و غریب سی بے چینی شروع ہو جاتی ہے اور انتظار نہیں ہو پاتا۔ اب خصوصی علامات بیماریاں ہیں، عموماً کالے جادو میں یہ بیماریاں ہوتی ہیں۔ یہ بالکل ضروری نہیں کہ جب بھی یہ بیماری ہو تو جادو ہی ہوگا، بلکہ جادو کے لیے پہلے جو عمومی علامات کا ہونا ضروری ہے: سر میں درد رہنا، کمر اور گردوں میں درد ہمیشہ رہنا، پیروں کے تلوں میں ہمیشہ ہر وقت درد رہنا، پورے جسم میں ہمیشہ درد رہنا، آنکھیں ہمیشہ جلنا اور لال رہنا، حاجت کا بار بار آنا اور بہت ہی تیز بدبو ہونا، پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا، یعنی جو کچھ کھایا ہو وہ آدھے یا 1 گھنٹے بعد ہضم ہو جانا، اور پھر بھوک لگنا، یعنی ہر آدھے گھنٹے بعد بار بار بھوک کا لگنا، پیٹ میں درد، معدے میں درد اور متلی جیسی کیفیت، دل کی دھڑکن تیز ہونا، سینے میں درد یا جلن رہنا، جسم پر سرخ دانے نکل آنا، منہ اور سر پر دانے نکلنا، مرد کو اکثر احتلام رہنا اور اپنے جسم میں اکثر کٹ لگنا، جسم کی رگیں کھنچنا، چکر آنا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جانا، نزلہ اور چھینکیں بہت زیادہ ہونا، بعض اوقات چھینک مارتے ہوئے ایک عجیب سی بدبو محسوس ہونا، جیسے کوئی سڑا ہوا نزلہ باہر نکلا ہو یا کوئی اور چیز۔ اب اس کے ساتھ متفرق علامات: جنسی خواہش میں زیادتی محسوس ہونا، جسم میں ہر وقت آگ سی محسوس ہونا، جسم کا گرم رہنا، ناک منہ سے ہمیشہ ہر وقت گرم ہوا کا نکلنا، جسم میں ہمیشہ سوئیاں سی چبھنا، منہ کالا ہو جانا، جادو جتنا سخت ہوگا منہ اتنا ہی کالا اور اتنا بھیانک ہوگا، چڑچڑا ہو جانا، نمازوں سے دوری ہو جانا، اللہ اور اس کے رسول سے بیزاری سی محسوس ہونا، دل میں عبادات کو برا محسوس کرنا، بلا وجہ تھکان ہو جانا، سستی نکما سا ہو جانا اور دیر تک بلا کسی وجہ کے سوتے رہنا، ہاتھ پیر سن ہو جانا، عموماً کھانا کھانے سے یا دوران کھانے میں منہ میں ایسی پانی آ جانا جس کی عجیب و غریب سی بدبو ہو، آنکھوں کے سامنے سایہ سا محسوس کرنا یا اندھیرا چھا جانا، بالکل اچانک انسان جیسے ایک قسم کا گھبرا جاتا ہے ایسا۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ملے آپ کو سب سے پہلے۔